اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کورونا وائرس کی اس بندش کے ساتھ ساتھ یہاں پر پوری دنیا پریشان حال ہے، انسانیت پریشان ہے۔ جس شخص سے پوچھیں وہ خود پریشان ہے، معلوم نہیں ہے کہ کل کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے ہر انسان بہت پریشان ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب پریشانی اس حالت میں آئی ہے کہ سامنے سے ملنے والے شخص سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ نہ ملائیں، نزدیک جائیں، نزدیک نہ جائیں، باتیں کریں، باتیں نہ کریں، فوراً پریشان ہو جاتا ہے ہر بندہ۔ ایک قیامت کا سا عالم ہے جہاں پر ہر انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جہاں پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، وہی انسان آج ایک دوسرے سے دور رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آیا بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائنسی غلطی ہے، بعض سمجھتے ہیں وبا ہے، اور بعض سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو وبا کہیں، سائنسی غلطی کہیں، یا کسی اور کوئی بھی عنوان دے دیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک اللہ کا امتحان ہے کہ انسان تو دنیا میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اب اپنے پروردگار کو بھی بھول گئے تھے۔ تو خدا کا امتحان اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان دنیا کے مصروفیات اور دنیا میں گل مل کر اپنے پروردگار سے اتنا غافل ہو گیا تھا کہ شاید اس کو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو خداوند کریم نے انسان کو اس امتحان میں مبتلا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ یاد رکھ، یہ دنیا تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پوری جہان میں جتنا مصروف ہو سکتا ہو جا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کو بھی یاد کریں، اپنے پروردگار کو بھی یاد کریں، اور اس کے بارگاہ میں آ کر سر سجود بھی ہو جائیں۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ میرا پہلا جلسہ ہے۔ سوچا کہ امام صادق علیہ السلام نے مومن کی صفات بیان کیا ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ينبغي للمؤمن ان تكون فيه 8 خصال۔ مومن تو ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اور مومن کی ہم تعریف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر عقیدہ رکھتا ہو اس کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کی زبانی مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعتقاد رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، تو مولا کے ماننے والے پر واجب ہے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، کچھ صفات ہونی چاہیے۔ اگر وہ ان صفات اور خصوصیات کے مطابق ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کا مومن بھی ہو سکتا ہے۔
مولا کا شیعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ زبان سے تو مومن ہے، کہنے کو مومن ہے، لیکن اس کا دل، اس کا جسم، اس کی روح جو ہے ایمان سے خالی ہو سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ینبغی للمؤمن، مومن کے لیے سزاوار یہ ہے کہ ان تکون فیہ ثمان خصال، کہ اس کے اندر 8 خصلتیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 8 خصلتیں نہیں ہوں گی تو سمجھ لینا کہ وہ زبان کا مومن ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ روح ایمانی نہیں ہے، جس روح ایمانی کے مطابق انسان کو ایک صحیح طریقے سے ایمان اور مومن کہلایا جا سکے۔ ان میں سے پہلی خصلت فرمایا کہ وقوراً عند الحظائظ، مولا کا جملہ وہ نورانی کلمات فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ، چونکہ آج کل پریشان حال ہیں اور اسی پریشان حالی کے ہنگام میں مولا فرماتے ہیں کہ وقوراً عند الحظائظ، کیونکہ بعض لوگ آتے ہیں اور خصوصاً زائرین کے حوالے سے مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے آنے والوں کے لیے بہت سارا مذاق بھی اڑایا گیا، بیماری کے سبب بھی جاننے لگے۔ فرمایا کہ وقوراً عند الحظائظ، مومن کے لیے جب مصیبت آتی ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب پوری دنیا جو ہے ایک مومن کے خلاف ہو کر آواز اٹھاتی ہے، تو جس کے دل میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایمان ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا مذاق اڑانے لگے، لیکن مومن کے دل میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں آتا۔ فرمائے وقوراً عند الحظائظ، جس وقت پوری انسانیت کو ہلانے والے حوادث واقع ہو جاتے ہیں، جس وقت انسان کو، جسم کو لرزانے والے واقع حادثہ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ مومن کا ایمان میں ذرہ برابر بھی اتقان نہیں آتا، ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مومن کبھی جو ہے حوادث کے مقابلے میں، مصیبتوں کے مقابلے میں کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس میں دنیاوی مصیبتیں اور امتحانات الہی جتنی آتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وقوراً عند الحظائظ، جب بھی مصیبت آتی ہے باوقار رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ صبوراً عند البلاء، کیونکہ آج کل یہ وبا آئی ہے، یہ بلا آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اور اتنی عجیب مصیبت آئی ہے کہ انسان گھر سے باہر قدم رکھنے سے خوف کھاتا ہے، درخت پہ ہاتھ لگا دے کہ کہیں اس پہ کرونا وائرس نہ ہو، کسی اور چیز پہ ہاتھ لگانا چاہے کہ ایک دم سے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں اس پر مجھ سے پہلے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، گاڑی میں جانا چاہتا ہے تو ایک دم سے خوف کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں پہلے مجھ سے کوئی وائرس والا شخص نہ بیٹھا ہو، بازار میں چلا جائے، فروٹ خریدنا چاہتا، سبزی خریدنا چاہتا ہے، پیسوں کا متبادلہ کرنا چاہتا ہے، ایک دم سے دل میں خوف آ جاتا ہے کہ کہیں ان پیسوں میں وائرس تو نہ لگے ہوں کہ میں بھی ان پہ ہاتھ لگاؤں تو ان وائرس کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ تو فرمائے وقوراً عند الحظائظ، مصیبتوں میں وہ باوقار رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ صبوراً عند البلاء، مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ شکوراً عند الرخاء، ہاں عزیزان گرامی، یہ وبا اور یہ سارا کچھ انسان کے لیے شکر کا موقع فراہم کرتا ہے، فکر کا موقع فراہم کرتا ہے۔ افلا تدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اس سے پہلے خداوند کریم نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی تھی جہاں آزادی سے بلا خوف و خطر لوگوں سے ملتے بھی تھے، بازار جاتے تھے، مارکیٹ جاتے تھے، کام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں
فراخی ملی تھی، آزادی ملی تھی، بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتے تھے، ہر جگہ چلے جاتے تھے، ہر شخص سے ملتے تھے، دل میں کسی قسم کا خوف نہیں آتا تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکوراً عند الرخا، جب تمہیں آزادی ملی تھی تو اس وقت خدا کا شکر ادا کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جب اس کو آزادی ملتی ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بلا اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو جس وقت ہمیں آزادی ملتی ہے، جس وقت ہمیں تنگی سے نجات ملتی ہے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے مال دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کبھی کبھی امتحان میں مبتلا کر کے دیکھ لیتا ہے کہ انسان، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ جہان تیرے ارادے کے مطابق نہیں چلتی، یہ اللہ کے ارادے کے مطابق چلتی ہے، کہ جہاں پر اگر تو شکر کرے گا تو خداوند کریم تمہارے اس نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن جب تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اپنی طاقت پر فخر کرنے لگتا ہے، اور جب بھی تو دنیا کے ان نعمتوں میں مگن ہو جاتے ہو اور اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہو، تو کبھی کبھی خداوند کریم کی طرف سے یہ امتحان بھی آ جاتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں تو جتنا بھی مگن ہو جا، کبھی تمہیں جو ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں قانعاً بما رزقہ اللہ، یہ سو بہت جو ہے مولا فرماتے ہیں قانعاً، انسان حریص ہے، انسان حرص والا ہے، جتنا نعمت اس کو ملتی ہے اس نعمت کو کم سمجھتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جتنی خدا نے اس کو رزق دی ہے اسی پر وہ قانع ہو جاتا ہے، زیادہ کی تلاش میں، لالچ میں، طمع میں نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ جو شخص طمع اور لالچ کرتا ہے تو طمع اور لالچ انسان کو اللہ کی اطاعت سے نکال کر معصیت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو رزق اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا ہے اسی پر اللہ قانع ہو جاتا ہے۔ کتنی صفات بیان ہوئی؟ 4 صفات ابھی تک بیان کیا۔ وقوراً عند الحزائز، مصیبتوں میں مطمئن رہتا ہے، اس کے ارادے میں، اس کے ایمان میں تزلزل واقع نہیں ہوتا۔ صبوراً عند البلا، مصیبتوں میں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ شکوراً عند الرخاء، جب اس کو جو ہے مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، آسانی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو اس وقت وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ قانعاً بما رزقہ اللہ، اور خدا نے جو رزق اس کو عطا کیا ہے اس رزق پر وہ قانع ہو جاتا ہے۔ لا یظلم الاعداء، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے دشمنوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص دشمن پر ظلم نہیں کر سکتا وہ بے گناہ پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، مومن وہ ہے جو اپنے دوستوں پر زیادہ باری نہیں پڑتا، ہمیشہ دوستوں سے اتنا ہی جو ہے توقع رکھتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی قوت ہے۔ فرمایا کہ بدنہ منہ فی تعب، فرمایا مومن وہ ہے جس کا بدن آرام و سکون کے بجائے کبھی محنت و مشقت اور حلال کمائی میں اور اللہ کی عبادت میں تھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جسم خدا کی عبادت کرتے کرتے اور حلال رزق کماتے کماتے تھکان محسوس کرتا ہے، تو آج کی یہ تھکاوٹ روز قیامت کی راحت آتی ہے۔ فرمایا کہ بدنہ منہ فی تعب والناس منہ فی راحت، فرمایا اس کا بدن محنت میں، حلال رزق کی کمائی میں، اللہ کی عبادت میں تھکا ہوا ہوتا ہے۔ والناس منہ فی راحت،
اور لوگ اس سے آرامش میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی لوگوں کو اذیت نہیں کرتا، کبھی اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اذیت نہیں کرتا، گویا اس کا وجود دوسروں کے لیے مشکلات ایجاد نہیں کرتا۔ پس مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو حلال کمائی کے لیے اور اللہ کی اطاعت میں تو تھکا دیتا ہے، لیکن اس کا جسم کسی مخلوق الہی کو اذیت دینے میں کبھی بھی شامل حال نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان علم خلیل المؤمن، مولا فرماتے ہیں کہ بتحقیق مومن وہ ہے جو علم سے محبت کرتا ہو، تعلیم سے محبت کرتا ہو۔ فرمایا ان العلم خلیل المؤمن، علم مومن کا دوست ہوتا ہے، والحلم وزیرہ، بردباری مومن کی وزارت ہوتی ہے، والعقل امیر جنودہ، اور عقل جو ہے اس کا بادشاہ ہے، اس کے سپاہی ہیں، والرفق اخوہ، اور رفاقت ہمیشہ جو ہے اس کا دوست ہوتا ہے، والبر والدہ، فرمایا اور ہمیشہ نیکی اور نیک کام کرنا جو ہے یہ اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما سمی المؤمن مؤمنا، فرمایا مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا انما سمی المؤمن مؤمنا، مومن کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يُؤْمِنُ عَلَى اللَّهِ فَيُجِيزُ أَمَانُهُ، اس لیے کہ مومن اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، مومن اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کی امان میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ فَيُجِيزُ أَمَانُهُ، وہ اللہ کی امانت پر خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ مومن کی زندگی اللہ کی امانت ہے، مومن کے آنکھیں اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی امانت پر کبھی خیانت نہیں کرتا۔ انہو یؤمن علی اللہ یوم القیامت فیجیز ایمانہ، فرمایا کہ روز قیامت جب مومن کو نام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اللہ کی امانت کے ساتھ اس نے کتنی خیانت کی ہے، یا اللہ کی امانت جو دنیا میں اس مومن کو عطا کی گئی تھی اس امانت کو کتنے طریقے سے صحیح طریقے سے امانت کو ادا کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچا ہو۔ انہو یؤمن علی اللہ یوم القیامت فیجیز ایمانہ، وہاں پر فرمایا کہ ایمان کے مومن کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کی ایمان کی مقدار کے حساب سے تولا جائے گا کہ اس کا ایمان کتنا تھا، اور جتنا انسان کا ایمان پختہ ہوگا وہ اتنی اللہ کی امانت پر خیانت کرنے سے بچا رہے گا۔ الا انبئکم، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما سمی المؤمن مؤمنا، فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خبردار کروں گا کہ مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے۔ فرمایا لِإِيمَانِهِ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ مومن کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور جو خود بھی اللہ کی امان میں ہوگا دوسرے لوگ اور دوسری مخلوقات بھی اس سے امن و امان میں ہوگی، اس لیے کہ خود بھی مومن ہوگا جو اللہ کی امان میں ہوگا، اور اللہ کی دوسری مخلوق بھی اس سے امان میں ہوگی، اسی لیے مومن کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام
فرمایا من کن فیہ سبعۃ خصال فقد استکمل حقیقت الایمان، فرمایا کہ جس میں 7 خصلتیں ہوں گی گویا اس کی ایمان کی حقیقت مکمل ہوئی ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ درس میرا ابتدائی درس تھا، اور اس حوالے سے دوستان جو ہے اپنی اپنی رائے بھی دے دیں اور اس کو جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کے لیے سب بھرپور تعاون بھی کریں، اور دوسرے مومنین کو بھی بتا دیں، اور ساتھ ساتھ ان باکس میں میسنجر میں آپ اپنے اپنے سوال بھی بھیجیں، اور انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں۔ یہ کافی عرصے سے پروگرام تھا کہ آن لائن جو ہے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہے گا، تو تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی آراء بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ اپنے سوالات بھی دے دیں۔ انشاءاللہ روزانہ 2 بجے جو ہے پروگرام شروع ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر لوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک 2 بجے ہم انشاءاللہ ہر روز پروگرام کریں گے، اور اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں نوازیے گا اور اپنے سوالات بھی بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات اور آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اور ہمیشہ یہ پروگرام ٹھیک 2 بجے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے مومنین نے لائک کیا ہے، جتنے دیکھ رہے ہیں، ملک فراست علی، سید قمر عباس، محمد یوسف اور بہت سارے مومنین دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔